میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قریش کے لاڈلے جوان حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ کی قربانی قبول فرمائی اور پھر ان کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا۔ لیکن افسوس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب کائنات کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا دن آنے والا ہے جس کا انتظار صدیوں سے زمین اور آسمان کر رہے تھے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی شعبہ بنی حاسم نامی جگہ پر پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ تاریخ دانوں کی پکی تحقیق کے مطابق یہ 9 ربیع الاول عام الفیل کا سال تھا، یعنی 22 اپریل 571 عیسوی۔ ابن سعید کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والدہ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا چمکدار یعنی روشنی نکلی جس سے دور دراز ملک شام کے محل بھی روشن ہو گئے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت کچھ غیبی نشانیاں ظاہر ہوئی، جیسے ایران کا بادشاہ کا محل کے 14 کنگارے گر گئے، مجوسیوں کی ہزاروں سال سے جلتی ہوئی آگ اچانک ٹھنڈی ہو گئی، اور بحیرہ ساواں کا پانی خشک ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، کچھ بڑے سیرت نگاہ اور علماء جیسے محمد غزالی نے ان نشانیوں والی روایت کو پوری طرح سے درست تسلیم نہیں کیا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد حضرت آمنہ نے دادا عبد المطلب کے پاس خوشخبری بھیجی۔ بوڑھے دادا خوشی خوشی آئے، معصوم بچے کو اپنے گود میں لیا، کعبہ کے اندر جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، پھر آپ کا نام محمد رکھا، جو کہ اس زمانے میں عرب کے لوگ میں عام نام نہیں تھا۔ عرب کے رواج کے مطابق 7ویں دن آپ کا عقیقہ اور ختنہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ نے دودھ پلایا اور ان کے بعد ابو لہب کی لونڈی صوبہ نے آپ کو بڑے پیار سے دودھ پلایا۔ عرب کے شہر میں رہنے والوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو مکہ کے شہر سے دور دیہات کی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ کھلی ہوا میں بچہ کا جسم طاقتور بنے اور خالص اور صاف عربی زبان سیکھ پائے۔ اسی رواج کے تحت قبیلہ بنو سعد کی بدوی عورتیں مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ حضرت حلیمہ خود بیان کرتی ہے کہ وہ دن بہت سخت قحط کے تھے۔ ان کے پاس ایک کمزور سفید گدھی اور ایک ایسی اونٹنی تھی جو ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ بھوک کی وجہ سے ان کا اپنا بچہ رات بھر روتا تھا۔ مکہ پہنچ کر کسی بھی دایا نے اس یتیم بچہ یعنی ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے دلچسپی نہیں دکھائی، کیونکہ سب کو بچے کا والد سے اچھے صلے اور انعام کی امید ہوتی تھی۔ سب کہتے تھے کہ اس کی تو صرف بیوہ ماں اور بوڑھے دادا ہیں، ہمیں کیا صلہ ملے گا۔ لیکن جب واپسی کا وقت آیا اور حضرت حلیمہ کو کوئی دوسرا بچہ نہ ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیوں کے پاس بچہ ہو اور میں خالی ہاتھ جاؤں، میں اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی دائی حلیمہ نے اس برکت والے بچے کو اپنے گود میں لیا، معجزات شروع ہو گئے۔ ان کی چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے
دودھ شریک بھائی نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور آرام سے سو گیا۔ جب شوہر اونٹنی کا دودھ دہنے گیا تو دیکھا کہ اس کے تھن بھی دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جو گدھی مکہ آتے وقت سب سے پیچھے اور سست تھی، اب واپسی پر وہ اتنی تیز دوڑ رہی تھی کہ قافلے کے باقی بدوی عورتیں حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تم آئے تھے؟ بنو سعد کے علاقہ میں پہنچ کر جہاں ہر طرف سخت قحط تھا، حلیمہ کی بکریاں جب بھی چر کر واپس آتی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، جبکہ باقی لوگوں کے جانوروں کو ایک قطرہ دودھ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح 2 سال تک دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور آپ دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے تندرست اور بڑے ہونے لگے۔ 2 سال بعد جب حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا کر مکہ واپس لائے تو انہوں نے آپ کی برکت دیکھ کر حضرت آمنہ سے بہت اصرار کیا کہ مکہ کی بیماریوں کے ڈر سے بچے کو کچھ دن اور ہمارے پاس رہنے دیں۔ چنانچہ آپ دوبارہ بنو سعد آ گئے۔ جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 4 یا 5 سال تھے تو ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک کھولا۔ انہوں نے دل نکال کر ان میں سے خون کا ایک لوتھڑا باہر نکالا اور فرمایا کہ یہ تمہارے اندر سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر آپ کے دل کو سونے کے ایک بڑے برتن میں زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور دوبارہ اپنی جگہ رکھ کر سینے کو برابر کر دیا گیا۔ دوسرے بچے یہ دیکھ کر ڈرتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس دوڑے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لوگ بھاگے ہوئے آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا تھا، لیکن آپ بالکل ٹھیک تھے۔ اس واقعے کے بعد دائی حلیمہ ڈر گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے ساتھ مکہ میں ان کے والدہ کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنے والدہ حضرت آمنہ کے پاس مکہ میں رہے۔ پھر حضرت آمنہ آپ کو اور اپنی خادمہ ام ایمن کو ساتھ لے کر اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں اور رشتہ داروں سے ملنے یثرب یعنی مدینہ لے گئے۔ وہاں 1 مہینہ رہنے کے بعد جب وہ مکہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سخت بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بالکل اکیلا رہ گئے تھے۔ خادمہ ام ایمن آپ کو مکہ لائے اور مکہ میں موجود دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ بوڑھے دادا عبد المطلب اپنے اس یتیم پوتے سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر ان کے بیٹوں کو بھی بیٹھنے کا اجازت نہیں تھی، لیکن جب معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر بیٹھتے تو دادا اپنے بیٹوں سے کہتے کہ میرے اس بیٹے کو مت روکو، خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہونے والی ہے، اور آپ کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کی حرکت دیکھ کر خوش ہوتے، لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 سال 2 مہینے اور 10 دن ہوئے تھے کہ شفیق
دادا عبد المطلب کا بھی مکہ میں انتقال ہو گیا۔ وفات سے پہلے عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اپنے بیٹے اور حضور کے سگے چاچا ابو طالب کو سونپ دی تھی۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی دیکھ بھال کا حق ایسے ادا کیا کہ اپنے اولاد سے بڑھ کر آپ کو پیار دیا اور 40 سال سے زیادہ عرصے تک آپ کی مدد اور حمایت کی۔ مکہ میں ایک بار سخت قحط پڑا تو قریش کے کہنے پر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ کے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور بادلوں سے بارش کی دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل آئے اور ایسی زبردست بارش ہوئی کہ مکہ کی پوری وادی سیراب ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو چاچا ابو طالب تجارت کے سفر پر ملک شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب یہ قافلہ شام کے شہر بصرہ پہنچا تو وہاں بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب یعنی عیسائی عالم رہتا تھا۔ وہ راہب اپنے گرجے سے باہر نکل کر قافلے کے پاس آیا اور ان کی مہمانی کی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پاکیزہ نشانیوں اور اوصاف کی بنا پر پہچان لیا۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بلند آواز میں کہا کہ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ راہب نے کہا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے اتر رہے تھے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا جو جھک نہ رہا ہو، اور وہ نبی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ مزید یہ کہ میں ان کے دونوں کندھوں کے بیچ مہر نبوت دیکھ رہا ہوں جو سیب کی طرح ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب کو پکی تاکید کی کہ اپنے اس بھتیجے کو واپس مکہ بھیج دو اور شام مت لے جاؤ، کیونکہ اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو خطرہ ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے کچھ غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مکہ واپس بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس ہوئی تو قریش اور کیسان کے قبیلوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی جسے جنگ فوجار کہتے ہیں۔ یہ جنگ حرمت والے یعنی مقدس مہینوں میں لڑی گئی تھی، اس لیے اسے فوجار یعنی گناہ کے جنگ کہا گیا۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، لیکن آپ خود تلوار نہیں چلاتے تھے بلکہ صرف اپنے چاچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کے بعد مکہ کے کچھ رحم دل لوگوں نے شہر کے امن کے لیے ذی القعدہ کے مہینے میں ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں قریش کے بڑے اور معزز قبیلے بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہر اور بنو تیم عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے مل کر یہ پکی قسم کھائی کہ مکہ میں جو بھی ظلم ہوگا ہم سب مل کر ظالم کے خلاف اس کا ساتھ دیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں خود شرکت کی اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اس معاہدے کے بدلے اگر سرخ اونٹ بھی دے جائے تو میں قبول نہ کرتا، اور اگر آج اسلام میں بھی کوئی مجھے
ایسے معاہدے کے لیے بلائے گا تو میں لبیک کہوں گا، یعنی ضرور جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کائنات کے مالک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ تربیت فرمائی کہ پورے مکہ آپ کو آپ کی سچائی کی وجہ سے صادق اور آپ کی امانت داری کی وجہ سے امین پکارنے لگے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔